اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اسی کو معبود برحق مانو، اسی کی پرستش کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ آیت کریمہ جس کا میں نے ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا حسین سنگم ہے، لیکن چونکہ مجھے آج آپ حضرات سامعات کو حقوق العباد کے تعلق سے کچھ بتانا ہے، لہٰذا میری گفتگو صرف حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق پر ہی ہوگی۔ دیکھیے، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حق ہمارے اوپر ہمارے رب کا ہے، مثلاً رب بندے پر یہ حق ہے کہ بندہ اس کا کہنا مانے، اس کے حکم پر چلے، اس کی عبادت کرے، مالدار ہو تو زکوٰۃ دے، عاقل اور بالغ ہو تو رمضان کا روزہ رکھے، نماز پڑھے، صاحب استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان حقوق کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا حق جسے حقوق العباد کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک بندے کا حق دوسرے بندے کے اوپر ہوتا ہے، ایک انسان کا حق دوسرے انسان کے اوپر ہوتا ہے، غرض کی مخلوق کا حق اگر مخلوق پر ہے تو اسے حقوق العباد یعنی بندوں کا حق کہتے ہیں۔ مثلاً ہمارے اوپر ایک بندے کا ایک بندی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ سلام کرے تو ہم اس کا جواب دیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری مزاج پرسی کرے، اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلائے، اگر کوئی یعنی ننگا یعنی ننگی ہے تو اسے کپڑا پہنائے، اگر کوئی مر جائے تو ہم اس کی تجہیز یعنی تکفین میں مدد کریں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے، شوہر اپنے بیوی کی اور بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرے، یعنی اولاد کو بہترین ادب سکھائے اور تعلیم سے آراستہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض کی حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، دونوں کی بڑی لمبی فہرست ہے جسے کم حقہ اس وقت تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ کہیں گی کہ ان حقوق کے احکام کیا ہیں، تو سنیے، سارے حقوق کو روئے شرع ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض و واجب اور ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں پیارے آقا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص گارجین ہے اور سرپرست ہے، اور بروز قیامت ہر سرپرست سے اور گارجین سے اس کے رعایا کے یعنی ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مثلاً ہر ماں باپ سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک استاد سے اس کے شاگرد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک بھائی سے بہن کے بارے میں اور بہن سے بھائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا حق ادا کرے۔ مثلاً شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو نماز روزہ کی پابندی کرائے اور بری باتوں سے اسے منع کرے یعنی روکے۔ اسی طرح ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو نماز روزے کی دعوت دے تاکہ بروز حشر حقوق العباد میں گرفتار نہ ہو۔ مثلاً ایک انسان جو 5 وقتہ نمازی ہے، پابند شرع ہے، اور ایک عورت جو پرہیزگار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، مگر اس کا اولاد بے نمازی ہے، اس کا بیٹا بے نمازی ہے، اس کی بیٹی بے نمازی ہے، اس کا پوتا بے نمازی ہے، اور اپنی طاقت کے مقدار ان لوگوں کو نیکی کے راستے پر گامزن نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں روکتے، اپنی اولاد کو چوری کرتا دیکھ کر بھی چوری سے نہیں روکتے، ایسا شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت، قیامت کے دن ان کی نیکیاں چھین کر ان لوگوں کو دے دی جائے گی جن کا اس نے حق ادا نہیں کیا ہوگا۔ لہٰذا اے میری ماں اور بہنوں، صرف یعنی خود کو سنوارنے اور نکھارنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پورے گھر کو سنوارنا ہوگا، پورے معاشرے کو سنوارنا ہوگا، اور خاص کر ان لوگوں کو گناہوں سے روکنا ہوگا اور نیکی کی دعوت دینی ہوگی جن کے آپ گارجین ہیں۔ لہٰذا جہاں آپ خود نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، صدقات و خیرات کرتی ہیں، وہیں اپنے ماتحت افراد کو بھی ان اچھائیوں کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا اور ان کے اعمال حسنہ کی دعوت دینی ہوگی۔ اب آئیے